ترجمہ و تذکیر سورۃ الحجرات آیات 6 تا 8۔ ترجمہ جاوید احمد غامدی، تفسیر و تذکیر وحید الدین خان، آواز سراج الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم۔ ایمان والو، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور تم یہ بات بھی اچھی طرح جان رکھو تمہارے اندر خدا کا رسول موجود ہے، لہذا کسی طرح مناسب نہیں کہ اپنی رائےوں پر اصرار کرو۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، جس طرح اس سے پہلے پڑے رہتے تھے، مگر اللہ نے تمہارے آگے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا ہے، اور کفر اور فسق پیغمبر کی نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں سخت ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے یہی لوگ راست رو ہیں کہ اس نعمت سے بہریاب ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ترجمہ جاوید احمد غامدی، تفسیر۔ کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کے بارے میں اگر ایسی خبر دے جس میں اس شخص پر کوئی الزام آتا ہے تو ایسی خبر کو محض سن کر مان لینا ایمانی احتیاط کے سراسر خلاف ہے۔ سننے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کی ضروری تحقیق کرے، اور جو رائے قائم کرے غیر جانبدارانہ تحقیق کے بعد کرے، نہ کہ تحقیق سے پہلے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب اس قسم کی خبر ایک شخص کو ملتی ہے تو اس کے ساتھی فوراً اس کے خلاف اقدام کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ نہ کسی آدمی کو ایسی خبر پر قبل از تحقیق کوئی رائے قائم کرنا چاہیے، نہ اس کے ساتھیوں کو قبل از تحقیق اقدام کا مشورہ دینا چاہیے۔ جو لوگ واقعی ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ان کے اندر بالکل مختلف مزاج پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں پر الزام تراشی سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے، غیر تحقیقی بات پر بولنے سے زیادہ وہ اس پر چپ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا یہ مزاج اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ان کو خدا کی رحمتوں میں سے حصہ ملا ہے۔ وہ ایمان فی الواقع ان کی زندگیوں میں اترا ہے جس کا وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ تفسیر تذکیر القرآن، وحید الدین خان، آواز سراج الدین۔